حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم کی جستجو حقیقت کا آغاز اس سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا واقعی ان میں سے کوئی اب ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کیا اور آخرکار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس رب کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے اندر کوئی شبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ رب صرف وہی ایک ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور بندگی پر مامور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ جب رات طاری ہوتی تو اس نے دیکھا ایک تارا جو ڈوب گیا، پھر چاند دیکھا ڈوب گیا، پھر سورج دیکھا وہ بھی ڈوب گیا۔ کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے گھر میں قائم اور اس کے بعد بت سازی اور بت پرستی پر ساری قوم کو مجبور کر رہے تھے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا تھا کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کا ادائے فرض ابتدا گھر سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے باپ، خدا پرستی اور معروف الہی کے لیے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلایا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ صراط مستقیم، راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے میرے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش اور عبادت کی راہ کو چھوڑیں اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ خدا کی رضا اور دنیا کی آخرت کی سعادت حاصل ہوگی۔ مگر افسوس کہ آزار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا اور کہنے لگا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے تو اب ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض حمایت حق عطا کے لیے انہوں نے وہی کیا جو ایک اچھے انسان اور اللہ کے پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا بلکہ دلیلوں کے ساتھ دیا، نرمی اور اخلاق کے ساتھ دیا۔ اے میرے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے تجھے میرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ آج سے تم سے جدا ہو گیا، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے نجات پائے۔ باپ بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی صورت نہ بنی اور باپ نے کسی طرح حضرت ابراہیم کی ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے باپ سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا۔ اب صرف باپ ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا، مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبود کو گونگ بہروں اندھوں کی طرح پوچھتے رہے۔ ان کے کان تو موجود تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے زندہ انسانوں کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھی مگر حق کی بصارت سے محروم تھی۔ زبان گویا کلمہ تو ادا کرتی تھی لیکن کفر کا۔ اس بنا پر خدا نے فرمایا، ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ جو پائیوں کی طرح ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہیں جو غفلت میں سرشار ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا، یہ بتاؤ کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے، ان باتوں کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے تھے، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز میں خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تو تمہارے سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں، البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ راست دکھائی ہے، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، جب میں مریض ہو جاتا ہوں مجھ کو شفا بخشتا ہے، جب میں زیست اور موت دونوں کا مالک وہ ہے، اپنی خطا کاری کے وقت جس سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے۔
اور میں اس کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، مجھ کو نیک لوگوں کی فہرست میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ اب حضرت ابراہیم کی قوم سمجھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابراہیم، ہمارے ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے ہیں۔ اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور محکم برہان کا کس طرح انکار کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ ہم نے بالکل عاجز ہو گئے۔ جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صداقت حق کو قبول کرنے کی بجائے ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگے اور اپنے معبود باطل سے ڈرانے لگے۔ تو نے توہین کی ہے، اس کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے۔ جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھائی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان بتوں کے متعلق تمہارے دل میں یہ غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ ان سے منکر ہو جاؤ گے تو غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتے، مگر آپ کے باپ قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہونے دیتے اور اپنے دیوتاؤں کی خدائی اور قوت کے عقیدے کو کسی طرح لوگوں کے دلوں پر مان نہ پڑنے دیتے، بلکہ دوسروں کو ان سے زیادہ پختہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی سے روک دیا۔ باپ ہی بیٹے کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ تب حضرت ابراہیم نے سوچا، ان کو ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں، گونگی، بہری اور اندھی ہیں۔ پھر ہی ان کے دلوں میں شاید خدا کے واسطے کو یقین آ جائے۔ ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور وہ واحد خدا کا پیغام سنا رہے ہیں۔ سچی بات وہی ہے، اگر ایسی صورت بن آئی تو پھر میرے تبلیغ حق کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتدا اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو آگاہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کوئی قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال اور باطل کو غلط کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ کر سکو کیونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ اس نے اتفاق کے بہت جلد قوم کا مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب اس کے لیے چلنے لگے تو سب لوگوں نے حضرت ابراہیم سے بھی اصرار کیا کہ تو بھی ساتھ چل۔ حضرت ابراہیم نے اول انکار کیا، پھر اس کی جانب اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال اور اعتقاد بھی تھا، اس لیے اپنے عقد کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم ستارے کے اثر میں مبتلا ہیں، اور بغیر کسی تحقیق حال حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اور اس واقعے کو خدا نے یوں بیان فرمایا، بس ابراہیم نے ایک نگاہ اٹھا کر ستارے کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، کچھ علیل ہوں، بس وہ اس کو چھوڑ کے چلے۔ جبکہ ساری قوم بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوائے میلے میں مصروف تھی، شراب و کباب میں مشغول ہو گئے، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام میں عمل اور تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں لوگوں پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ بس وہ اٹھے، سب سے بڑے دیوتا یعنی مندر میں پہنچ گئے۔ جا کے دیکھا وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل، میوے، مٹھائیاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے طنز سے چپکے چپکے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کے کہا، یہ سب جو موجود ہے ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا، پھر سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تھوڑا رکھ کر واپس چلے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے کے لیے یہ کیا ہوا، کس نے یہ کیا ہے؟ ان میں سے وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم نے ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ اس واقعہ کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ جس کے بعد کہنے لگے، ہم نے اس جوان کو زبان سے ان بتوں کی برائی کرتے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی یہ کام اسی کا۔ چنانچہ جب سرداروں نے یہ سب سنا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم سامنے لائے گئے
تو بڑے رعبدار انداز میں انہوں نے پوچھا، ابراہیم تو ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا، انہوں نے کہا، ابراہیم لوگوں کے سامنے آؤ تمہیں دیکھیں، اور کہنے لگیں، اے ابراہیم تو ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب بہترین موقع آ گیا ہے جس کا میں نے سوچا تھا اور میں نے تدبیر کی تھی کہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ اب بندر اور مصری پیشواؤں کو عام لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے کا نام دے کر اسی وقت عام لوگوں کا معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق پنڈتوں نے جو بھی کہا وہ جھوٹ تھا، فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ سب سے بڑے بت کی کارروائی ہے، اسے دریافت کرو، وہ جواب دے گا۔ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو میرا مطلب حاصل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو سب سے بڑا بت ہے یہ ساری اسی کی کارروائی ہے، اس سے پوچھو، وہی سارا واقعہ تم لوگوں کو بول کے بتا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں ان کے عقیدے کا پول عام لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں۔ اسی طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں، اور اسی وقت ان کے کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوا کیا ہوگا کہ جواب حضرت ابراہیم نے دیا۔ حضرت ابراہیم کی اس دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل ہو رہے تھے، رسوا ہو رہے تھے، اور سوچتے تھے کہ آخر اس کا جواب کیا دیں۔ عام لوگ بھی سب سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، اور آخر ہر چھوٹے بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے، بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ہم بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگوں ہونے لگے اور کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، بس انہوں نے اپنے جی میں سوچا اور پھر کہنے لگے، بے شک تم وہی ظالم۔ بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح ابراہیم کی یہ حجت اور دلیل کامیاب ہوئی، اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہیں۔ ہم ان عام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے دیوتا جواب دیتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصراً مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی کیا، جب یہ دیوتا نفع نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ بقول قرآن فرمایا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے جو تمہیں نفع نقصان بھی نہیں پہنچا؟ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔